مکے میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب کنگھی کرتے تھے سر انور میں تو اپنے بال مبارک کو یوں ہی کنگھی کر کے سنوارتے تھے، یوں ہی سنوارتے تھے زلف مصطفیٰ کو. بلکہ آپ مجھ سے بار بار سن چکے ہیں ان کی زلفوں کو سنوارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے سنوارتے تھے، کیونکہ ان کی زلفیں کبھی بکھری ہی نہیں، کبھی زلفیں پریشان نہیں ہوئی، ہمیشہ وہ سجی رہتی تھی. بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کنگھی کر کے سنوار دیا ہو، جیسے کسی نے کنگھی کر کے سنوار دیا. کون کنگھی کرتا تھا؟ اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے میرا امام کہتا ہے شان پنجے قدرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، شان پنجے قدرت. قدرت کا پنجہ ہمارے پنجوں کی طرح نہیں ہے. شان پنجے قدرت، تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے جیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کے بال بہنیں سنوارے، کسی کے بال امی سنوارے، کسی کے بال بہن سنوارے، کسی کے بال بیوی سنوارے. قربان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں پر پنجے قدرت جس کے بالوں کو سنوارے. شان پنجے قدرت، تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو. اور گیسوؤں کی بات آئی تو 14ویں صدی کا میرا مجدد یوں کہتا ہے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، اور بڑھ کر شکنے ناس پہ وارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. اور جب تیل لگاتے تھے تو شان یہ ہوتی تھی تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. سبحان اللہ. یا ایک سنت بھی بتا دوں چلتے چلتے، لوگ اتنا تیل لگاتے ہیں جبکہ سنت مصطفیٰ یہ ہے سر میں تیل اتنا ڈالو کہ بالوں سے ٹپکنے لگے، بالوں سے ٹپکنے لگے. اتنا ڈالو، اگر سنت کے مطابق ڈالنا ہے تو اتنا ڈالو، کنجوسی مت کرو. اور جو سر میں روزانہ رات کو سوتے وقت سر میں تیل ڈالتا ہے اللہ اس کو جلدی بڑھاپا نہیں دیتا، اس کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے اس کا قوت حافظہ دیر تک قائم رہتا ہے. تیسری بات یہ ہے اس کے بال جلدی سفید نہیں ہوتے. اس طریقے سے بے شمار باتیں ہیں، اب اسی پر بات نہ کرنے لگ جاؤں. عرض یہ کر رہا تھا حضور جب بالوں میں تیل ڈالتے تو حضور کی زلفوں سے قطرے قطرے وہ تیل کے ٹپکتے تیل کے قطرے. میرا امام تصور کے لہجے میں یوں کہتا ہے تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارس پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. پتہ ہے صبح عارس کسے کہتے ہیں؟ صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صبح کاذب اور دوسری صبح صادق. صبح کاذب کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جو صبح سچی صبح ہوتی ہے تو بادلوں سے روشنی پھوٹتی ہے. بادلوں سے روشنی کیسے پھوٹتی ہے؟ بیچ سے. ادھر سے کالک الگ ہوتی ہے رات کی، ادھر سے کالک الگ ہوتی ہے اور بیچ سے روشنی پھوٹتی ہے. اور پھر اس ہلکی ہلکی صبح میں ستارے یوں جھلملاتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں ادھر کے کالے بال ایک رات، ادھر کے کالے بال رات کا دوسرا حصہ، اور یہ بیچ میں جو چہرہ چمکدار ہے یہ صبح ہے صبح، یہ صبح ہے صبح، یہ صبح ہے صبح. جیسے اس ہلکی ہلکی صبح میں ستارے جھلملاتے ہیں، رات ادھر ایک حصہ ادھر، اور چہرے کی صبح اللہ اکبر، اور اس میں جو تارے جھلملاتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ جب بال سے تیل کے قطرے ٹپکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام کی صبح ہو رہی ہے اور صبح عارش پر ستارے جھلملاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. تیل کی بوندیں لوگ کہتے کیا اعلیٰ حضرت لگا رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی نے ایسی بات نہیں ہے عشق مصطفیٰ کی 14ویں صدی میں تو لا کر بتاؤ. ہم کتنے قبیلے نہیں دیکھتے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت.
سبحان اللہ سبحان اللہ. پیچھے والے کوئی ڈرامہ دیکھنے آئے ذرا وہ بھی تو کہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. ارے اس عاشق رسول کے نام سے امنیر کی در و دیوار گونج جائے. چاہیے عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت آپ، عشق محبت عشق محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے، اور میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، بے دیکھے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا. جلوہ دیکھا تھا تبھی تو کہا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے. رضا صبح عارش پہ لٹاتے ہیں ستارے، سبحان اللہ سبحان صبح اللہ. عارش پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. تو حضور علیہ السلام بغیر مانگ کی کنگھی کرتے تھے. جب مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودی علماء بھی جب کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے. میرے نبی کو گوارا نہ ہوا کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے. گوارا نہیں ہوا. ارے صرف سر سنوارنے میں یہود سے مشابہت نہ ہو جائے. حضور کو پسند یہ تھا بغیر مانگ کی کنگھی کرنا. لیکن جب مدینہ منورہ آئے تو وہ یہود پلید سے مشابہت نہ ہو، قاتلان انبیاء سے مشابہت نہ ہو، تو میرے نبی نے مانگ ڈالنا شروع کیا. لیکن وہ مانگ بھی ایسی مانگ تھی، ایسی سیدھی نکلتی تھی جسے صراط مستقیم سے تشبیہ دے دے تو بے جا نہیں. ایسی سیدھی نکلتی تھی کہ اس کی استقامت کو بیان کرتے ہوئے پھر مجھے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. سبحان اللہ. لوگوں کو تو نبی بڑے بھیا کے سوا کچھ نظر نہ آیا. لوگوں کو تو نبی گاؤں کے چودھری کے سوا کچھ نظر نہ آیا. لوگ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں دوسروں کی. ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے. ہمارے نبی کو گاؤں کا چودھری کہا ان پلید چودھریوں نے. اللہ اکبر. دین کے باطل چودھریوں نے میرے نبی کو اٹھا کے دیکھ لے. آپ تقویت الایمان دیکھ لیں. میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن آج نوجوان کہتے ہیں یہ سنی علماء کو کیا ہو جاتا ہے، اچھی بات کرتے کرتے ادھر چلے جاتے ہیں. ارے اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے تو آپ ان پلیدوں سے بچو گے کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کیا مسلک کی بات لگا رکھی. ہم کہتے ہیں مسلک نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. مسلک ہی قبر تک جائے گا، مسلک ہی حشر تک جائے گا، اور مسلک ہی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا. حق ہے حق ہے. امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور مسلک والوں کی شان یہ جنا بنے گی محبان چار یار. جنت میں جب جائیں گے ہماری قبر ہی جنت بنے گی. سبحان اللہ. اگر قبر میں کفن میں مسلک سلامت لے گئے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. علم غیب کے منکر بھی صحیح، علم غیب کا اقرار کرنے والے بھی صحیح، نبی کو مردہ کہنے والے بھی صحیح، نبی کو زندہ کہنے والے بھی صحیح. یہ با مسلمہ اللہ اللہ بابر ایمن رام رام یہ نہیں چلتا اسلام میں. اسلام صرف اسلام ہے. اسلام اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے.